بابا سب کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ ہمارا آج کا موضوع احمد بشیر کے حوالے تھے اور بالخصوص احمد بشیر بطور خاکہ نگار۔ خاکے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی تحریر جو سکیچ بنائے، آپ پینسل سکیچ کو بھی جانتے ہیں۔ پینسل سکیچ ایسی تصویر کو کہا جاتا ہے جو گھڑی ہوئی پینسل کے ساتھ، لیڈ پینسل کے ساتھ بنائی جائے اور جس سے کسی شخص کا جو خاکہ ہے وہ ابھر کر سامنے ہے۔ تصویر نہیں، خاکہ۔ آپ جانتے ہیں خاکہ خام ہوتا ہے اور تصویر میٹیریلسٹک ہوتی ہے، میٹر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی سکیچ لٹریری سکیچ بنتا ہے جسے اردو میں خاکہ نگاری کہا جاتا ہے، اور ناقدین کا خیال ہے کہ یہ صنف بھی اردو نے مغرب سے ہی مستعار لی ہے، انگریزوں کے ہندوستان میں عمل دخل کے بعد۔ گزشتہ 4 صدیوں میں جو بدلاؤ ہندوستان میں آیا اور پھر 2 صدیوں میں بالخصوص ادب میں جو بدلاؤ آیا، اس میں ایک دین خاکہ بھی ہے۔ خاکے کے میدان میں اردو نے کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے۔ سب سے پہلے مرزا فرت اللہ بیگ کا خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی بے حد معروف ہوا۔ اس خاکے نے طنز و مزاح کے لبادے میں کسی کی عظمت کے اطراف کو بیان کرنے کا ایک نیا فن اردو لکھنے پڑھنے والوں کو دکھایا، اور دکھایا کہ کیسے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی کسی شخصیت کی خوبی اور خامیوں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا خیال تھا کہ جب ہم کسی شخصیت پر لکھتے ہیں تو اس کے محاسن کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کے عیوب سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ آپ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات پڑھ لیں جو انہوں نے غالب کے حوالے سے لکھا ہے، سر سید کے حوالے سے لکھا ہے، اس پہ وہ ان اشخاص کی جو شخصی خوبیاں ان پر توجہ دیتے ہیں۔ گو ایک حیران کن بات یہ ہے کہ نیچرل شاعری کے دعوے دار خواجہ الطاف حسین حالی یادگار غالب میں غالب کی شاعری سے کوئی وہ تقاضا نہیں کرتے جن کا ڈنڈورا انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں پیٹا، اور وہ غالب کی شاعری سے سادگی، اصلیت اور جوش کا تقاضا کرنے کی بجائے اس میں آفاقیت کی کوئی نئے پیمانے طے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ غالب کو یا حالی کی غالب شناسی کو موضوع بحث بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اطلاقی تنقید اور نظری تنقید کے درمیان بھی بعض اوقات کچھ بہت قائم رہتا ہے، کیونکہ تخلیقی متن اپنے کل میں اپنا تنقیدی میزان بھی ساتھ لے کر آتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی جانچ کاری ہو سکتی ہے۔ محض بیرونی آلات تنقید سے کسی بھی ادب پارے کی تنقید ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح خاکہ نگاری میں ہمارے پاس دوسرا بڑا نام یا ایک اور بڑا نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی عبدالحق کے خیال میں بھی خاکہ کسی کی خاک اڑانے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اس کے محاسن پر بات کرنا۔ اور مولوی صاحب کی خاکہ نگاری، جس میں ان کی کتاب میرے ہم عصر بہت اہم کتاب شمار کی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اپنے ارد گرد موجود مختلف قسم کے لوگوں کے خاکے کھینچے اور جیتا جاگتا دہلی اور راج دربار اور کئی ایسی چیزوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے آئے جن سے ہم شاید آج اس راہ آگاہ نہ ہو سکتے اگر مولوی صاحب نے ان کے خاکے نہ لکھے ہوتے۔ خاص طور پر نامدیو مالی کا خاکہ ہی، جہاں ایک طرف نامدیو کی شخصیت کا آئینہ ہے، اسی طرف وہ جو نوابانہ زندگی ہے اس میں باغوں کی جو دیکھ ریکھ ہے، ان کی جو پھولوں کے ساتھ رغبت ہے، مختلف جو درباری لوگ ہیں ان کی جو جمالیاتی ایک حص ہے، اس کا اظہار بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو خاکے میں ہمارے پاس کئی طرح کے اسلوب ہیں۔ ایک خاص اسلوب سعادت حسن منٹو کا ہے، گنج فرشتے، نور جہاں سرور جہاں، لاؤڈ سپیکر، اس طرح کے کئی موضوعات جن میں منٹو نے فلمی خواتین، ادیبوں، سیاستدانوں کے خاکے لکھے۔ منٹو ڈپٹی نذیر احمد، مولوی عبدالحق، الطاف حسین حالی تمام کی فکریات سے برعکس چلتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو کے ہاں جو ایک طرح کا نشتر زنی افسانے کے موضوع میں کی جاتی ہے، وہی کی وہی حقیقت نگاری اور وہی کی وہی بے لاگ تجزیہ خاکہ نگاری میں بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کا اگلا پڑاؤ، منٹو کا اگلا پڑاؤ ہمیں 2 خاکہ نگاروں کے ہاں بہت واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ایک 1923 میں پیدا ہونے والے احمد بشیر، جنہوں نے اپنی زندگی میں ملنے والے مختلف لوگوں کے خاکے لکھے، اور وہ خاکے بعد میں یونس جاوید نے مرتب کر کے جو ملے تھے راستے میں کے نام سے شائع کرا دی۔
یہ خاکے کئی حوالے سے موضوع بحث رہے، آج بھی موضوع بحث ہیں، اور اگر اس کا کوئی قبلہ ان کا تعین کیا جائے، گو احمد بشیر اپنے اسلوب کے خود موجود ہیں، لیکن بہرحال شاید ترقی پسند ہونے کی وجہ سے، شاید صافیانہ طرز استدلال کی وجہ سے، شاید چراغ حسن حسرت اور میرا جی اور ایسے لوگوں کی، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب، ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بشیر احمد کے ہاں ایک خاص طرح کی کاٹ اور ایک خاص طرح کی شخصیت شناسی کا عنصر بہت نمایاں پایا جاتا ہے، اور وہی عنصر ہمیں ان کے خاکوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملے تھے راستے میں کی پڑھت جب آپ مکمل کر لیتے ہیں، ایک طرف تو آپ کو چھپن چھری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کشور ناہید کو ایک تیز دھار آلے کی صورت میں بیان کرتا ہے، دوسری طرف وہ میرا جی کو ایک اکیلا تنہا مسافر بیان کرتا ہے، وہ کسی کو احسان دانش کو جپسی بنا کے پیش کرتا ہے، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو بظاہر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے لیکن زندگی کی تمام تعیشات سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، جس کو رعونت پسند نہیں ہے لیکن پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اور جو افسرانے بالا ہیں ان کے ساتھ تعلق داری پر بھی وہ نازاں ہوتا ہے، جس کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی بیوی سفید ان پڑھ ہے، اور جب بھی وہ میکے جاتی ہے تو وہ پورا دن اپنی بیوی کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ واپس آتی ہے تو وہ اس سے ایسا فاصلہ قائم کر لیتا ہے جس میں گفتگو تک کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اور یہ ایسے خاکے کو وہ جپسی کا نام دیتا ہے۔ ظہیر کاشمیری کو بھی وہ کئی ایسے حوالوں سے منظر عام پر لاتا ہے جو عام آدمی کے لیے اہم نہ ہو، جیسے خود چراغ حسن حسرت کا خاکہ وہ چراغ سے اپنی پہلی ملاقات سے شروع کرتا ہے، جب وہ امروز کے لیے چراغ کے پاس پہنچے اور انہیں انٹرویو دینا چاہتے تھے۔ اس دوران کیا کیا واقعات ہوئے، کیسے وہ اور چراغ بالا خانے گئے، کیسے رقص و موسیقی ہوئی، کیسے کچھ مشروب پیے گئے، کیسے اس دوران چراغ کے جو منشی ہیں وہ اخبار کی فائل لے کر آئے اور کوثر سمیت تمام لوگ اور رقص و سرود اور طبلے اور ساز سب رک گئے، اور وہ جو بالا خانہ تھا وہ ایک اخبار کا دفتر بن گیا۔ اسی طرح احمد بشیر کا جو خاکہ نگاری ہے اس میں شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے تمام پہلو پوری متحرک توانائی کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ احمد بشیر 24 مارچ 1923 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اس کے بعد جموں کشمیر چلے گئے اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ ان کے والد مدرس تھے۔ احمد بشیر کو بے حد شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، یہاں تک کہ وہ نذر محمد وغیرہ کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلتے رہے۔ کرکٹ کھیلنے کے علاوہ وہ موسیقی کے رسیت ہے، فلم بینی کے رسیت ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کئی ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو کم از کم نصابی ضرورت کے تحت طالب علموں کے ساتھ جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ احمد بشیر نے خاکے لکھے، احمد بشیر نے ناول لکھا، صافیانہ زندگی بڑے تم تراک سے گزاری، اور ان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی لاپرواہی، کھلنڈرا پن اور خاص طرح کی انسان پرستی تھی۔ ان کے دوستوں کا خیال ہے کہ احمد بشیر نے ہر دفعہ کوشش کی کہ اگر وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں۔ انہوں نے کئی طبلہ نوازوں کو نوکریاں دلوائیں، کئی ستار نوازوں کے لیے نئے نئے کام ڈھونڈے، کئی اخبار کے دفتر میں کلرکوں کے لیے خود کھڑے ہو کر خطوط ٹائپ کرائے اور ان کو روزگار کے قابل بنایا تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں۔ احمد بشیر کا ایک اور حوالہ ان کی بیٹی بشرا انصاری ہیں، نیلم احمد بشیر ہیں، سنبل بشیر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی جو گزشتہ سال سوئے عدم روانہ ہوئی، اس کے علاوہ تقریباً ان کی تمام بیٹیاں پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر نجی چینلوں پر اداکاری کرتی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہمایوں بھی تھا جو وقت سے پہلے واپس قدرت نے ان سے لے لیا، اور اس کے اثرات ان کی شخصیت پر کہیں نہ کہیں بہرحال رہے۔ ان کے ایک بہت قریبی دوست بدر نے ان کی کتاب احمد بشیر شخصیت و فن کے نام سے کتاب شائع کی، اور پھر اس کا ایک مجسمہ بنیاد ایک میوزیم بھی لاہور میں بنایا، جس میں کئی طرح کے احمد بشیر کے قد آدم مجسمے سجائے گئے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دکھایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد بشیر 20ویں صدی میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اردو ادب میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور سب سے زیادہ جن کی توصیف کی گئی یا لوگوں نے جن سے محبت کی، ان کے خاکوں کے مجموعے میں جو ملے تھے راستے میں دل بھٹکے گا، ان کا ناول منزل منزل دل بھٹکے گا، جبکہ ڈانسنگ ولف یعنی رقص کرتے بھیڑیے
انہوں نے ایک فلم بھی بنائی. احمد بشیر باقاعدہ فلم ساز اور ڈائریکٹر تھے، لیکن وہ فلم کوئی خاص بزنس نہیں کر سکی اور نیلا پربت کے نام سے انہوں نے اسے آن ایئر کیا. اور اس فلم کے بعد شاید ان کی جیب اس قابل نہ رہی کہ وہ دوسری فلم بنا سکیں. جو گوگل ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے اور جو انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی کا ہمارے سامنے ہے معرف، اس کی روح سے احمد بشیر کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی ملا. لیکن ہم نے کافی کوشش کی 1990 سے 2020 تک کی ساری فائلیں دیکھی، کہیں بھی احمد بشیر کا نام نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ان کا دستاویزی نام اور ہو اور تحریری نام یا قلمی نام اور ہو، تو اس صورت میں اس کو تلاش کرنا ایک دقت ہو سکتی ہے. ورنہ ان کے جو مختلف قوائف ہیں ان میں عموماً ان کا نام احمد بشیر ہی لکھا ہوا ہے. احمد بشیر نے سب سے زیادہ جس شخص پر لکھا لیکن جس شخص کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے وہ ممتاز مفتی ہیں. ممتاز مفتی کا خاکہ انہوں نے 2 مرتبہ لکھا. پہلی مرتبہ انہوں نے ممتاز مفتی کا خاکہ 1946 میں لکھا اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں نہایت قریبی دوست تھے. اور دوسرا خاکہ انہوں نے ممتاز مفتی کا 1998 میں لکھا، جو ان کی موت کے بعد پھر سے یکجا کیا گیا. اور احمد بشیر جیسے شفاق، 2 ٹوک، کسی کا احساس نہ کرنے والے اور قلم کی نوک سے کسی کی عزت نفس کو تار تار کرنے والے، معذرت خواہ ہوں میں یہ سخت لفظ بول رہا ہوں لیکن یہ ایسا ہی ہے. 56 چھری آپ پڑھ لیں جس میں کشور ناہید کو ایک ایسی 2 دھاری تلوار بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اس سے کٹ جاتا ہے. لیکن اپنی مجموعی طور پر وہ ایک ایسا خاکہ ہے جس کے اختتام پر ایک طرف کشور ناہید اور دوسری طرف خود احمد بشیر اپنے پورے شخصی تاثر کے ساتھ قاری کے سامنے آ جاتے ہیں. ممتاز مفتی کے معاملے میں احمد بشیر یا تو انکسار سے کام لیتے ہیں یا واقعی ممتاز مفتی کی جو گنجلک اور پیچدار شخصیت ہے، جس کو آپ علی پور قائلی سے سمجھ سکتے ہیں، الک نگری سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کی آپا جیسے افسانوں سے سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی گنجلک شخصیت جس کے اسرار و رموز خود اس پر کبھی افشاں ہوتے ہیں تو کبھی اس سے پنہاں ہو جاتے ہیں. اور آخرکار احمد بشیر نے لکھا کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ میں ممتاز مفتی کی شخصیت کو اچھے سے نہیں سمجھ سکا. 1946 میں لکھے خاکے میں بھی انہوں نے ممتاز مفتی سے اپنی پہلی ملاقات سے ان کے خاکے کا تذکرہ کیا، جب ممتاز مفتی ایک مجلس میں طبلہ بجا رہے ہیں، اکیلے ہیں اور وہ احمد بشیر کو آنے پر ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر یہ دونوں لوگ گاڑی دوستی میں ان کا تعلق بدل جاتا ہے اور آپس میں بہت قریبی دوست بن جاتے ہیں. اس کے بعد ممتاز مفتی اور احمد بشیر کا تعلق تمام زندگی پر محیط ہے اور احمد بشیر نے ممتاز مفتی کے خاکے میں لفظ بلفظ یہ لکھا کہ کاش میں اور ممتاز مفتی محض شناسہ ہوتے، دوست نہ ہوتے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ممتاز مفتی کے علاوہ احمد بشیر نے جتنے بھی لوگوں کے خاکے لکھے کوئی بھی ان میں سے ان کا دوست نہیں تھا. جیسے احسان دانش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ احسان دانش کو اپنی ظاہری زندگی اور اپنی نظریاتی زندگی میں ہمیشہ فرق کرنا پڑا اور وہ ان دونوں راستوں پر الگ الگ رائی تھے. ظہیر کاشمیری کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ظہیر کاشمیری ہر وقت ایک ایسی فضا بنانا چاہتے تھے جس سے سننے والا ایک خاص طرح کی حیرت میں مبتلا ہو جائے اور ان کی گفتگو پر اس طرح کا اظہار کیسے کرے جیسے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ ظہیر کاشمیری کو ساتھ میں پہلی دفعہ ایسی جگہ ملا جہاں کے بارے میں میں ذکر نہیں کر سکتا. ظاہر ہے یہ کوئی طوائف خانہ ہوگا، بالا خانہ ہوگا، کوئی شراب نوشی کی محفل ہوگی یا اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی جس پر وہ براہ راست لفظوں میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن انہوں نے اس پر بھی کسی نہ کسی حوالے سے. اور حیرتناک بات یہ ہے کہ احمد بشیر جیسا ایک واضح نقطہ نظر رکھنے والا راست گو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس صورتحال پر بات نہیں کر سکتا، تو خیال ایک طرف جاتا ہے کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ کوئی گمبھیر صورتحال ہوگی. شاید ویسے کوئی صورتحال ہو جو چند برس پہلے یا ایک دہائی کے قریب پہلے لاہور میں ایک خاص محلے میں پیش آئی، جب 2 اردو ادیبوں کو ایک اپنے معاصر دوست ادیب کو ایک گھر میں چھوڑ کر دوڑنا پڑا تا وقتے کے ان 3 میں سے ایک کوہ عدم روانہ ہو گئے. ہمارا موضوع اس موقع پر ایسی گفتگو کا محل نہیں ہے، لیکن مقصد ایک واضح کرنا تھا. احمد بشیر گجرانوالہ کے محلہ احمد آباد میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی ابتدائی بود و باش کی
وہاں سے کشمیر چلے گئے، وہاں سے انہوں نے اپنا تمام جو کیریئر ہے لاہور میں گزارا. آخری وقت میں وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوئے اور اس کے ساتھ لڑتے لڑتے 2004 دسمبر میں 25 دسمبر 2004 کو وہ کوہ عدم روانہ ہوئے. احمد بشیر کی سب سے نمایاں چیز ان کا خاکوں کا مجموعہ جو ملے تھے راستے میں ہی ہے. ان کے دیگر خاکوں کو بھی ادبی سطح پر اور معلوماتی سطح پر اس نہج پر نہیں سمجھا جاتا جس نہج پر ان خاکوں کو سمجھا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بشیر نے جو ملے تھے راستے میں 20ویں صدی کے تمام بڑے ادیبوں پر لکھا ہے. کشور نائک پر لکھا ہے، میرا جی پر لکھا ہے، ظہیر کاشمیری پر لکھا ہے، احسان دانش پر لکھا ہے، ممتاز مفتی پر لکھا ہے اور ظہیر کاشمیری پر لکھا ہے، اور ان لکھنے میں بھی چراغ حسن حسرت پر لکھا ہے. اور اپنی ان لکھتوں میں انہوں نے ان اشخاص کے بارے میں جو پہلے سے رائے قائم ہے، ان کے جو دیو ہیکل بت بنے ہوئے ہیں علمی ادبی، جن کے لیے لوگ جن پر فریفتہ ہیں، جن کی فینشپ ہے، انہیں توڑا ہے. احمد بشیر نے خواہ کشور نائید ہو، خواہ ظہیر کاشمیری ہو، چراغ حسن حسرت ہو، ان سب کو اسی طرح بیان کیا جیسے ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کو کھول کر ایک بڑی ہی سادہ سی چیز بنا کر، بڑی عامیانہ سی چیز بنا کر قاری کے سامنے اور سامنے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر احمد بشیر کو روایت میں کہیں دیکھا جائے تو ان کا فکشن یا ان کا انداز تحریر منٹو سے مستعار ہے، جبکہ ان کے خاکے کی مجموعی فضا مرزا فرحت اللہ بیگ کی جیسی ہے. اگر اس کو آپ روایت میں شاہد احمد دہلوی کے ساتھ موازنہ کریں، رشید احمد صدیقی کے ساتھ موازنہ کریں، مولوی عبدالحق کے ساتھ موازنہ کریں، تو آپ کو ایک طرح سے مایوسی ہوگی، کیونکہ یہ جو اس وقت کا طے شدہ ایک معیار ہے خاکہ نگاری کا، جو انہی سنجیدہ اور اکابرین کی طرف سے طے کردہ تھا، احمد بشیر اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھتے. ایک پہلو یہ بھی سوچنے کا ہے کہ کیا احمد بشیر نے یہ یادداشتیں بطور خاکے کے لکھی یا اپنے طور پر انہیں یادداشتوں کے طور پر ہی وہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اس کتاب کو احمد بشیر نے نہیں چھپوایا، اس کا عنوان بھی احمد بشیر نے نہیں لکھا بلکہ یہ یونس جاوید، جنہیں آپ جانتے ہیں، جن کا پی ایچ ڈی حلقہ ارباب ذوق پر ہے، جنہوں نے مشہور زمانہ اندھیرا اجالا لکھا اور جن کی دیگر کئی علمی شخصیات اردو ادب میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں، انہوں نے یہ خاکے جو ملے تھے راستے میں کے عنوان سے شائع کرائے. اگر آپ اردو خاکہ نگاری کی روایت میں دیکھیں تو اردو خاکہ نگاری کی روایت میں 3 بڑے دبستان بنتے ہیں. پہلا دبستان جیسے آپ کو بتایا جو روایتی کلاسیکی ہندوستانی مزاج کا حامل ہے، جس میں عرب اور فارسی جینیات کا شیرازہ ملا ہوا ہے، جو چیزوں کو تہذیب اور تکلف کے پیرائے میں، آرائش کے پیرائے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، جہاں غلطیوں سے دانستہ ایک طرح سے چشم پوشی اختیار کی جاتی ہے اور خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس خاکے کے ساتھ، خاکے کے ممدوح کے ساتھ عشق ہو جائے یا اس کے ساتھ انسیت محسوس کرنے لگے. دوسرا رویہ سعادت حسن منٹو کا ہے، جس میں تخلیق کار اپنے خاکے کی شخصیت کو پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری تنقیدی جو اس کا ویژن ہے اس کے ساتھ کھول کے رکھ دیتا ہے. یہ ایک طرح کا آپریشن ہے جس میں اس شخصیت کے ایک ایک پرزے کو، اس کے دماغ کو، اس کے اعضائے فکر و عمل کو کھول کر الگ الگ رکھ کر اور ان کے اندر سے باہر آنے والی روشنی یا ان سے باہر آنے والی کوئی باس یا ان کی بود و باش اور زندگی کے بارے میں جو ان کے مختلف نظریات ہیں انہیں سامنے رکھا جاتا ہے. اور تیسری روایت ان دونوں کو بین چلنے والے شاہد احمد دہلوی کی ہے، جو اپنے دبے اور دہلوی اسلوب میں سخت سے سخت بات بھی کر جاتے ہیں، اقبال پر بھی جملہ لگا جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بڑی شخصیات کے جو عالمانہ قد ہیں، ان کی جو بڑی ان کے دیو ہیکل جو تصورات بنے ہوئے ہیں ان کے قائل بھی ہیں. وہ رشید احمد صدیقی کی طرح زبان کی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہ احمد بشیر کی طرح شخصیت کے قائم شدہ تاثرات یا تصورات پر بھی زد لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ منٹو کی طرح کوئی معاشرتی اصلاح کا پہلو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان دونوں ہمارے خاکہ نگاروں کے ہاں بشمول مولوی عبدالحق، شاہد احمد دہلوی، رشید احمد صدیقی، زبان، ادب کی مجموعی ساخت،
उसकी मजमूई जो एक तश्कीली सूरत के बाद असर अंगेजी है उसको सामने रखा जाता है, ताकि खाका अपने अंजाम पर एक खास तरह के मायने को अपने पढ़ने वाले तक पहुंचाए। इसके बरक्स जो मिले थे रास्ते में के खाके एक यकायक कैफियत के साथ शुरू होते हैं, ना उनका कोई इब्तदा है, ना उनका कोई वस्त है, ना उनका कोई अंजाम है। ये एक ऐसी तहरीर है जो किसी एक सिरे से उठाकर लिखना शुरू कर दी जाती है और आखिरकार एक खास वक्त पर आकर जहां मुसन्निफ का जी चाहता है वो कलम तोड़कर रख देता है और वहीं अपने खाके को छोड़ देता है। यही वजह है कि मुमताज मुफ्ती के मामले में जहां वो शायद कुछ चीजों का भरम रखना चाहते थे, उन्होंने अपना कलम रास्ते में तोड़ दिया और कोई नताइज अखज नहीं किए। हालांकि इस तरह के नताइज उनके किसी खाके में नहीं निकलते। हाँ, ये जरूर है कि अहमद बशीर के अंदर का नकाद, उनके अंदर का तन्नाज, उनके अंदर का लोगों की शख्सियात को भांपने वाला शख्स हर जगह पर सामने रहता है, जो खाकों में जा बजा आपको दिखाई देता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।